الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أحمده سبحانه الرحيم التواب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من اتقى ربه وأناب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. اما بعد اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سب سے اچھا توشہ لو جس سے تم زندگی کی مسافتوں کو کاٹ سکو اور قیامت کے دن اللہ کی قربت سے سرفراز ہو سکو. مسلمانوں، گزرے ہوئے سال کے رخصت ہونے اور نئے سال کے نمودار ہونے پر عقل مند لوگ عبرت و نصیحت لینے کے لیے رکتے ہیں. وہ سورج کو دیکھتے ہیں کہ ہر دن مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور دن کے آخری حصے میں ڈوب جاتا ہے. وہ اس چاند کو دیکھتے ہیں کہ مہینے کے شروع میں چھوٹا سا نمودار ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب مکمل ہو جاتا ہے کم ہونے لگتا ہے اور اتنا کم ہوتا ہے کہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. لوگ نئے سال کو دیکھتے ہیں تو اس کا اختتام کتنا دور نظر آتا ہے، پھر جلد ہی مہینے اور ایام گزر جاتے ہیں اور وہ اس اختتام تک پہنچ جاتے ہیں. وہاں پر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ آرائش و زینت میں یہی انسانوں کے اعمال کی مثال ہے. یہ واضح حقیقت ہے جو کسی سمجھدار انسان سے مخفی نہیں، البتہ اس سے غفلت کے پردے غافل کر دیتے ہیں اور اعراض، دھوکہ، لمبی آرزویں اور دھوکہ دینے والی تمناؤں اور گناہوں کے اور گمانوں کے سواری پھیر دیتے ہیں جو حق سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتے. اس حقیقت کا ادراک انہیں احتساب خیش کے راستے سے ان اعمال پر غور و فکر کرنے پر آمادہ کرتا ہے جو انہوں نے گزرے ہوئے سال کے ایام میں انجام دیے، تاکہ راستے پر استقامت برت کر اور ہدایت کو مضبوط تھام کر بگڑے ہوئے کو درست کیا جائے، کوتاہی کی تلافی ہو اور ٹیڑھے کو سیدھا کیا جائے، جبکہ وہ نیکی کرنے والے درست اور ہدایت یافتہ ہوں. اس پر سب سے زیادہ مددگار توبہ نصوح ہے جس کا حکم اللہ نے تمام مومنوں کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ. یعنی جو گزر گیا اس پر ندامت، ہو چکے گناہوں سے اجتناب، دوبارہ انہیں نہ کرنے کے عزم، اور ان 5 چیزوں پر عمل کے ساتھ جنہیں غنیمت جاننے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے، اپنی فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی حیات کو اپنی موت سے پہلے. امام حاکم نے اسے صحیح سند سے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے. جوانی، صحت، مالداری اور مصروفیتوں سے فرصت میں قوت، عزیمت، نشاط، فرصت اور ہر بھلائی کی طرف کمال توجہ پایا جاتا ہے، اور ان کی ضدوں میں بڑھاپا، لاغری، کمزوری، سست ہمتی، سینے کی تنگی، اعمال کا بوجھ، تقاضوں کی کثرت اور پریشانیوں کی بہتات میں ایسے حالات پائے جاتے ہیں جو آدمی کو ان سے روک دیتے ہیں اور اسے ان حسرتوں میں ڈال دیتے ہیں جو اس کی زندگی کو مقدر اور حیات کو بدمزہ کر دیتی ہیں. اسی لیے بیدار عقل مند انسان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنی عمر کا کچھ بھی حصہ بیکاری میں برباد نہیں کرتا کہ جس سے زندگی یوں ہی بیکار بغیر کسی دنیاوی و اخروی فائدے کے گزر جائے، نہیں اس جہالت سے اسے ضائع کرتا ہے جو اسے خواہشات کی پیروی پر ابھارتی ہے، کیونکہ اسے فائدہ مند اور نقصان دہ چیز کی معرفت نہیں ہوتی. وہ اپنے سال کی مضبوط منصوبہ بندی، اپنے اوقات کی حسین تنظیم اور انہیں ہر اس چیز میں لگا کر جس سے دنیا میں نفع اور آخرت میں بہتر انجام اور اچھے بدلے کی امید ہو، ان کی آفتوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے بندو، سب سے بہترین چیز جس سے نئے سال کا استقبال کیا جائے
وہ اطاعتوں اور اللہ سے قریب کرنے والے گناہوں نیک اعمال سے اس کا آغاز ہے، اور ان میں سب سے نمایاں اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں جو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ ان روزوں میں سب سے تاکیدی عاشورہ کے دن کا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کا گناہ مٹا دے گا۔ اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اس حرمت والے مہینے میں اللہ سے قریب کرنے والے گناہوں نیک اعمال بکثرت انجام دو۔ ان سے تم اپنے رب کی قربت حاصل کرو گے اور اپنے اوقات کو ایسی چیزوں سے آباد کرو گے جن سے تمہاری آنکھیں رب کے پاس ٹھنڈی ہوں گی، اس لیے کہ جس طرح کے پچھلا سال حج اور عمرہ کی نیکی اور غیر حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن کے روزہ کی نیکی اور دوسرے نیک اعمال پر ختم ہوا، اسی طرح نیکی سے نئے سال کا افتتاح اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ مسلمان کی پوری عمر شروعات و اختتام اللہ کی اطاعت سے آباد اور اس کے ذکر سے تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ دنوں کا گزرنا اور سالوں کا ختم ہونا آپ کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے پر آمادہ کرے کہ آپ یاد رکھیں کہ یہ متعینہ مدت گزر جائے گی، عمر ختم ہو جائے گی، سدا نفس کا محاسبہ کر کے اس پر احسان کرنا ہے، اسے راہ راست پر قائم رکھنا ہے، اسے گناہوں کے کیچڑ میں گرنے سے روکنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں زمانہ دراز ہونے کی وجہ سے دل کی سختی کے معاملے میں جن لوگوں کی حالت سے ڈرایا ہے اس سے ڈرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ اپنے رب کے پاس جانے کو یاد کرو اور اس دن کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو جس کی ہولناکی کا کیا ہی سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں، جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائے گا اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا۔ یقیناً وہ شعلہ والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لینے والی ہے، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال کر رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آنے والے ایام کو گزرے ہوئے ایام سے بہتر کرے اور نئے سال کو بھلائی، نیکی اور تقوی کا سال بنائے اور خیر الولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اسے غلبہ، رفعت اور شوکت کا سال بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو دنوں اور راتوں کو پھیرنے والا ہے۔ پے در پے انعام اور مسلسل اکرام پر میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ملک قدوس اور سلام ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کی نیک متقی اور نشان راہ آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، بے شک وہ مومن جو اپنے رب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ زندگی کو میرے لیے ہر خیر میں اضافے کا باعث بنا اور موت کو ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا، وہ دنوں اور راتوں کو
ہر اس خیر میں لگا کر جس سے وہ اپنے رب کو راضی کرے، جس سے اس کا مقام بلند ہو اور اس کی زندگی پاکیزہ ہو۔ زندگی کی مہلتوں کو غنیمت جاننے کا بہت حریص ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے جو مہلت کی نعمت سے اسے نوازا ہے، یہاں تک کہ اسے نئے سال تک پہنچا دیا، اس سے خوش ہوتا ہے تاکہ وہ اس میں اپنے رب سے قریب ہونے کے اور زیادہ وسائل حاصل کر لے، اور توبہ و انابت کے ذریعہ کوتاہی اور چھوٹی ہوئی چیزوں کی تلافی کر لے، اور یہ اس کے مصداق ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی عمر اس کی بھلائی میں مومن کی عمر اس کی بھلائی ہی میں اضافہ کرتی ہے۔ اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اپناؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں وہاں پہنچایا جہاں تک پہنچنا تمہارے بہت سے بھائیوں کے لیے مقدر نہیں ہوا، جن کے صحیفے لپیٹ دیے گئے اور مٹی ان کا تکیہ بن گئی، وہ یہ سال پورا نہ کر سکے بعد اس کے کہ وہ سنے اور دیکھے جا رہے تھے۔ حافظ ابن رجب رحم اللہ نے فرمایا، بعض سلف کو خام میں دیکھا گیا تو انہوں نے کہا، ہم بڑے عظیم معاملے پر نادم ہوئے، ہم جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، اور تم لوگ عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں۔ اللہ کی قسم، ہم میں سے ایک کے صحیفے میں ایک تسبیح یا دو تسبیح یا ایک رکوع یا دو رکوع اس کے نزدیک دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہے۔ بعض سلف نے کہا، ہر دن جس میں مومن جیتا ہے غنیمت ہے۔ اللہ کے بندو، نئے سال کی مہلت کو دین و دنیا کے ہر خیر میں اضافے کے لیے غنیمت جانو۔ تم کامیاب و کامران لوگوں میں سے ہوگے، اور غافلوں کی طرح سال کے شب و روز ضائع کرنے سے بچو، اور سدا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاتم الانبیاء محمد ابن عبداللہ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، اور ان پہ ایسی ہی برکتیں نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پہ برکتیں نازل فرمائی، بلا شبہ تو قابل تعریف ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بقیہ تمام صحابہ سے اور تابعین سے اور ائمہ ہدایت یافتہ ائمہ سے، اور انہی کے ساتھ اپنے جود و کرم سے اے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ دین کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کے حدود کی حفاظت فرما، اے اللہ مشرکین کو ذلیل کر، اے اللہ اے اللہ اے اللہ مسلمانوں کے کلمہ کو متحد کر دے، اے اللہ دین تو اپنے دین کو غلبہ عطا کر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غالب کر۔ اے اللہ تو ہمیں صادقین میں سے بنا۔ اے اللہ حق کے ساتھ ہمارے سربراہ کی تائید فرما، اے اللہ انہیں اچھے مشیر عطا فرما، اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس بات کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ ہمیں تقوی سے نواز، اے اللہ ہمارے نفسوں کا تزکیہ فرما، اے اللہ تو ہی ہمارے نفسوں کا مالک ہے، اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے دنیا کی اصلاح فرما، اے اللہ اور ہماری آخرت سنوار دے جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ ہمارا انجام اچھا کر دے، اے اللہ ہمیں دونوں دنیا کی رسوائی سے بچا، اے اللہ ہم زوال نعمت سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ اور ہم ہر طرح کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، تو اپنے دشمنوں اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں، اے اللہ ہمارے اور تو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ ہم اپنے دشمنوں کو اے اللہ تیرے حوالے کرتے ہیں کہ تو ہماری طرف سے اے اللہ ان کو
اے اللہ ہم تجھ سے نیکی کرنے کی توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ مسکینوں کی مدد کی توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ برائیوں سے رکنے کی توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ ہم برس سے، جزام سے اور بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا، اور درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی محمد اور ان کی آل و اصحاب پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔